अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तुरुक़ ईरादिल हदीस शरीफ, यानी हदीस शरीफ को वारिद करने के जो तुरुक़ हैं, यानी जो रास्ते हैं, उस पर इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। मुसन्निफ़ कहते हैं अल अहादीसु क़ैद दिरासति व तख़रीज क़द तरिदु इम्मा मुस्नदतन व इम्मा मुअल्लक़तन। हदीस या अहादीस जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हम तहक़ीक़ और तख़रीज करने जा रहे हैं, क़द तरिदु इम्मा मुस्नदतन, हो सकता है कभी कभार वो मुस्नद रिवायत हो, व इम्मा मुअल्लक़तन, या वो मुअल्लक़ रिवायत हो। मुस्नद और मुअल्लक़ के बारे में मैंने पहले भी बतलाया था कि मुस्नद रिवायत जिसमें मुसन्निफ़ अपने से लेकर क़ाइल तक पूरी सनद को ज़िक्र करे, और मुअल्लक़ रिवायत उसे कहते हैं जब मुसन्निफ़ एक या दो या तीन चार वास्तों को छोड़ दे और उससे ऊपर रिवायत का सियाक करें तो उसे मुअल्लक़ रिवायत कहते हैं। क्योंकि तख़रीज के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा बहस करते हैं ताकि हम मक़सूद तक पहुँच सकें। इसलिए मुअल्लक़ की तीन किस्मों को जानना बहुत ज़रूरी है कि मुअल्लक़ की जो तीन अक़साम हैं वो क्या क्या हैं। अल अव्वल मुअल्लक़तुन अन अहदी रुवात सनदी फ़ी मा दून सहाबी। पहली बात तो ये है कि अगर कोई ऐसी रिवायत है जो सहाबी का जो तबका है उससे निचले तबकों में से किसी तबके में किसी रावी पर लटकी हुई हो, तो ऐसी रिवायत या ऐसी सनद, ऐसी हदीस को हम मुअल्लक़ अन अहदी रुवात सनदी फ़ी मा दून सहाबी कहते हैं। उसकी एक मिसाल हम ले लेते हैं, क्योंकि बग़ैर मिसाल हदीस के इल्म में रुसूख़ पैदा करना नामुमकिन है। मिसाल के साथ ही हम हदीस के इल्म में रुसूख़ पैदा कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है। ये नज़री इल्म नहीं है, तत्बीकी इल्म है। इसलिए हमेशा कापी और कलम अपने साथ रखे रहिए, और मैं जो भी बताऊं उसको आप नकल करते जाइए, तो इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे मैंने मिसाल के ज़रिए से एक बात समझाई है कि देखिए यहाँ पे अब्दुल्ला इब्न दीनार है जो ताबई हैं। ताबई सहाबी इब्न उमर से नकल करते हैं और इब्न उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अक्मिल इद्दत सलासीन, कि अगर मग़मूम हो जाए यानी बादल छा जाए तो गिनती जो है उसको 30 कर लो, यानी पूरे 30 दिन कर लो। तो ये जो मसला है ये एक फ़िक़ही मसला है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि जो रिवायत है, रिवायत अब्दुल्ला इब्न दीनार पर मुअल्लक़ है, इसलिए क्योंकि असल में इसको इमाम शाफ़ई ने नकल किया है किताबुल उम के अंदर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इमाम शाफ़ई ने इसे असल में नकल किया है। तो इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह किस में नकल किए हैं ये भी लिखना ज़रूरी है। किताबुल उम उनकी किताब जिसमें मुस्नद उन्होंने सनद के साथ रिवायतों को नकल किया है। इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से रिवायत नकल किए हैं, और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने अब्दुल्ला इब्न दीनार से रिवायत नकल की है, और अब्दुल्ला इब्न दीनार ने इब्न उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे किया ये है कि हमने मसलन इमाम शाफ़ई का नाम यहाँ से हज़फ किया और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का नाम इमाम दारुल हिजरा को हमने हज़फ कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, ये रिवायत मुअल्लक़ है अन अब्दुल्ला इब्न दीनार। अब्दुल्ला इब्न दीनार पर रिवायत मुअल्लक़ है, यानी क्योंकि हमने शुरू जो असल इब्तिदाई सनद से हमने क्या किया है, यानी मुसन्निफ़ से लेकर हमने दो वास्तों को हज़फ कर दिया, मुसन्निफ़ को भी हज़फ कर दिया, और वो जिस अपने शेख से नकल किए हैं शेख को भी हमने हज़फ कर दिया। तो ऐसे में कहेंगे ये रिवायत मुअल्लक़ है। तो ऐसे में क्या हमें 50 तुरुक़ को जमा करने की ज़रूरत है? नहीं। इसीलिए किस तरीके पर हदीस को वारिद किया जाए ये जानना ज़रूरी है। अलावा इसके अगर हम तमाम तुरुक़ को जमा करना, मुताबात और शवाहिद को इकट्ठा करना शुरू कर दें तो ये बड़ा तवील अमलिया हो जाएगा, जिसकी हाजत तख़रीज करने वाले को नहीं है। अगर उसको ये साबित करना है कि सलासीन यानी 30 दिन गिनती करने हैं या नहीं है, ये रिवायत अगर ज़ईफ़ है मसलन, तो वो बस एक मुताबात, एक शवाहिद कोई भी उसको मुयस्सर हो जाए, उसके ज़रिए से उसका मसला हल हो जाएगा। या फ़कत इसी सनद के बारे में ही गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि ये हदीस असल में गरीब हदीस है। और जो नुक्तों की बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यूट्यूब में मुझे इंशाअल्लाह बता दीजिए, इत्तला कर दीजिए कि ये बात समझ में नहीं आई। अगर हमारे
ہماری طرف سے اگر کوئی غلطی صادر ہو رہی ہو تو ضرور آپ اطلاع دیں تاکہ ہم اصلاح کر لیں۔ کبھی کبھار ریکارڈ کرنے میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو ذکر نہیں کر پاتے ہیں، کوئی بات ہم سے چھوٹ جاتی ہے، کسی مسئلے کی وضاحت ہم سے فوت ہو جاتی ہے، تو یہ ہوتے رہتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیے، جہاں پر نہ سمجھ میں آئے یا کوئی ایسی اصطلاحی امور کے بارے میں اگر میں ذکر نہ کروں اور آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو مجھے ضرور اطلاع دیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں مزید وضاحت کے ساتھ حاضر ہو جاؤں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے معلق روایت، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ایسے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بس اس سند کی تفتیش کریں گے اور اس کے کیا طریقے ہیں، انشاءاللہ اس کو میں جو نیکسٹ کلپس ہوں گے اس میں ذکر کروں گا۔ آپ کو سارے کلپس کو دیکھنے ہیں تاکہ آپ سمجھیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک کلپ دیکھ لیے اور 2-3 کلپ کو آپ نے چھوڑ دیا اور اس طریقے پر آپ تخریج سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو باقاعدہ تمام ویڈیوز کو دیکھنے ہیں تاکہ کچھ آپ سے چھوٹ نہ جائے، کوئی نقطے کی بات آپ سے فوت نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک طریقہ ہے، تو یہاں پہ ہم بس یہی دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن دینار سے کون نقل کیا، کیسے ہم اس کو تلاش کریں گے، اس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ بس بات اتنی ہے کہ ایسی روایت کو ہم کہتے ہیں کہ معلقۃ عن احد رواة السند فیما دون الصحابی، یعنی صحابی پر یہ روایت معلق نہیں ہے بلکہ صحابی سے جو نیچے والے درجے میں۔ ہو سکتا ہے کہ امام مالک پر بھی ہم اس کو کیا کریں گے، امام مالک رحمہ اللہ پر بھی ہم چاہے تو اس کو معلق کر سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو بس حذف کر دیں اور یہ کہیں کہ امام مالک پر یہ موقوف ہے۔ تو یہ تمام صورتیں ممکن ہیں جس کو ہم بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ معلق عن احد الصحابہ، کبھی روایت کسی صحابی پر بھی معلق ہوا کرتی ہے، جیسے کہ مشکات شریف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور علامہ نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس صحابی کا نام ذکر کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو انہوں نے اس طریقے پر سیاق کیا ہے۔ تو ایسی روایت کو ہم کہیں کہ معلق عن احد الصحابہ۔ اس کے لیے مثال کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پوری کتاب 2 کتابوں کا میں نے ذکر کیا تو یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اور جو عام طور پر ہم خطبوں میں کرتے ہیں یا واعظ و نصیحت میں کرتے ہیں، یہ تیسری قسم دیکھیے، یعنی معلق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذکر المتن المذکور۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم بس متن کو ذکر کر دیتے ہیں اور متن کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کسی صحابی کو حذف کر دیتے ہیں، خالی یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور متن کو ہم نے ذکر کر دیا۔ مثلا میں یہ کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، تو ایسے میں ہم کہیں گے کہ یہ روایت معلق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذکر المتن المذکور۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہوں۔ مصنف اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ معلق کی نوعیت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وَتَخْتَلِفُ سُهُولَةُ التَّخْرِيجِ وَصُعُوبَتُهُ بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، کبھی تخریج آسان ہو جاتی ہے اور کبھی تخریج مشکل ہو جاتی ہے باختلاف هذه الأقسام، اس وجہ سے کیونکہ اقسام کے اندر اختلاف وارد ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو 3 اقسام میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو ان اقسام میں سے کسی قسم میں اگر حدیث ہمیں مل رہی ہے، کوئی روایت ہمیں پہنچ رہی ہے اور ہم اس کی صحیح دراسہ کیے بغیر کہ یہ کون سی نوعیت کی روایت ہے، ہم نے تمام مطابعات اور شواہد کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو یہ فقط حماقت ہے اور جہالت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نوعیت کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے بعد ہم تخریج کرنا شروع کریں۔ فإن الحديث المسند وكذلك المعلق عن أحد الرواة فيما دون الصحابي يكون تخريجه متعلقا بخصوص السند المذكور، وقد يورد الباحث المتابعات والطرق زيادة في التفصيل، فهذا قدر زائد إذا كان المطلوب مجرد تخريج الحديث بالسند المذكور۔ مصنف کہتے ہیں کہ کبھی حدیث مسند اور کبھی معلق ہوا کرتی ہے
عن احد الرواتی فیما دون صحابی، صحابی سے کسی نیچے طبقے پر، یعنی حدیث کبھی مسند اور کبھی معلق ہوا کرتی ہے صحابی سے نیچے طبقے پر. جیسے کہ میں نے عبداللہ ابن دینار کی مثال سے آپ کو سمجھایا کہ صحابی کے طبقے میں نہیں بلکہ اس سے نیچے یعنی تابعین کے طبقے میں حدیث معلق ہوا کرتی ہے. تو اس میں ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ہمیں اس سند ہی کی تفتیش کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، نہ کہ کئی ساری جو متعلقات ہیں، متابعات ہیں، یعنی اعتبار میں جو چیزیں لاتے ہیں ہم لوگ، تو یہ تمام طرق کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اسی سند کے بارے میں تفتیش ہو رہی ہے، اور عموماً ایسے میں یعنی معلق کی جو پہلی قسم ہے میں نے بتلایا آپ کو، وہاں پر بس ہم اسی خاص سند کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب اس خاص سند کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں اور ہم 50 طرق کو جمع کر لیں تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو بات ہی ہو رہی ہے وہ ایک سند کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس سند کو کیسے تلاش کریں گے اس کے بارے میں اگلی کلپس میں بتاؤں گا. لیکن بس اتنا جاننا چاہیے کہ اس خاص سند کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس خاص سند کی تخریج کرنی ہے، نہ کہ اس کے متعلقہ تمام ابواب اور تمام مطابعات شواہد کو ایک جگہ جمع کرنا ہے. یہ بات ضروری ہے. وقد یورد الباحث المتابعات والطرق، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو باحث جو تحقیق کرنے والا ہوتا ہے محقق، اور تمام مطابعات اور طرق کو اس لیے ذکر کر دیتا ہے کہ زیادتاً فی التفصیل، تفصیل میں زیادتی کرنے کے لیے. فہذا قدر زائد، کبھی کبھار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیجا باتیں ہیں اور زائد چیزیں ہیں، جبکہ مطلوب فقط اس خاص سند کی تخریج ہے. مطلوب اگر خاص سند کی تخریج ہے تو متابعات شواہد کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور متابعات اور شواہد کا کیا معنی ہے انشاءاللہ میں اگلی کلپس میں بتاؤں گا. ایسی کئی ساری کلپس آنے والی ہیں، تو ایک کلپس میں تخریج کے تمام مراحل کو تو ذکر نہیں کر سکتے. آپ سے درخواست ہے کہ تمام ان مراحل سے آپ گزر جائیں، انشاءاللہ بہت آسان آپ کے لیے تخریج کا عمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ